بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 3 شیئر کرنی ہیں۔ کیا جنرل فیض کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے؟ دوسری سٹوری، مریم نواز نے بڑا ماسٹر سٹروک کھیلا ہے، یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، بڑی اندر کی خبر ہے۔ اور جناب ایک اور سٹوری کہ کیا انتخابات ہو رہے ہیں پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر تو آ گیا ہے، یہ بھی اندر کی خبر ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ بہت ہی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے جناب۔ 5 گھر ہم نے بنانے آپ کے تعاون اور اللہ کے کرم سے بنانے، اور انشاءاللہ بنیں گے جیسے پہلے بن رہے ہیں اور بن چکے ہیں۔ 800 آٹے کے تھیلے بھائی، جو 200-250 کا ارینجمنٹ ہو چکا ہے کل، اس کا ہم گرینڈ آپریشن کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، اور باقی آپ کے تعاون اور اللہ کے کرم سے ہونا۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا آ جائیں جناب، جنرل فیض کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اس پہ ضرور بات کرتے ہیں، ثبوتوں کے ساتھ کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اچھا، اور لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا، کل ایک ARY کو انٹرویو آپ کے سامنے آیا، میں نے کلپس بھی اس کے سنوائے، کیپٹن صفدر صاحب، انہوں نے بڑے چھکے مارے جناب۔ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بھی دفن ہو چکا، مریم نواز بھی ابھی وزیر اعظم بنتی نہیں دکھائی دینے، بڑے ملانگ سے بندے ہیں لیکن بڑی زومانی باتیں کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یوتھیوں نے ہم نے دیکھا کہ چھلانگیں مارنا شروع کر دیں، او جی دیکھو مریم نواز کے اپنے جو شوہر ہیں، شوہر نامدار، انہوں نے بغاوت کر دی، شریفوں کے گھر سے اپنے سے بغاوت شروع ہو گئی جناب، کیپٹن صفدر نے یہ کر دیا وہ کر دیا، رگڑ کے رکھ دیا۔ بہرحال خیر، میں نے بھی ویڈیو کی تھی آپ کے سامنے، لیکن اس کے بعد میں نے کہا نا میں کچھ اندر کی باتیں شیئر کروں گا ضرور، اور میں معلومات کی بنیاد پہ الحمدللہ شیئر کر رہا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ مریم نواز صاحبہ نے بطور چیف آرگنائزر ایکشن لیا ہے، اور جناب انہوں نے کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ کیپٹن صفدر کی بنیادی رکنیت معطل کی گئی ہے، کچھ نے کہا کہ جی وارننگ دی گئی ہے۔ بہرحال ایکشن شروع ہوا ہے۔ تو یہ کیا چکر تھا، یہ معاملہ کیا تھا؟ تو پھر میں نے کہا یار میں بھی پتہ کروں ذرا تھوڑا ذرائع سے، ذرا تھوڑا سا نا، وہ جیسے سیٹھی صاحب نہیں چڑیا دوڑاتے، تو ہم بھی کوئی اپنے ذرائع سے پتہ کرتے ہیں۔ تو خیر پتہ کیا تو بہرحال کاٹڈ شارٹ، وہ جو یوتھی چھلانگے لگا رہے تھے، وہ یہ معاملہ نہیں تھا کہ بھائی آپ چھلانگے لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ جہاں سے جن کا تجربہ ہوتا ہے سیاست میں، ان کے سیاست جہاں سے شروع ہو رہی ہوتی ہے، یوتھیوں کی سیاست وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یوتھیوں کا ایمان بالا ہے خالی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا میں نے پھر معلوم بھی کیا، پتہ کیا، اور مجھے پتہ چلا کہ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کافی سخت ری ایکشن دیا ہے، اور بہت ہی جو ہے نا، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے وارن کیا ہے، یا انہوں نے رکنیت معطل کرنے کا کہا ہے، یا جو کچھ بھی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوا ہے؟ پھر مجھے پتہ چلا کہ بھائی اس لیے بھی کہ جو اب اس کے بعد اگر کیپٹن صفدر کو رعایت نہیں ہے تو پھر کسی اور کے ساتھ رعایت کیسے ہوگی؟ جب ان کو رعایت نہیں ہے، ان کے داماد کو رعایت نہیں ہے، مریم نواز صاحبہ کے شوہر کو رعایت نہیں ہے کہ پارٹی پالیسی کے خلاف اگر کوئی بولے گا، ہون تو سمجھتے گئے ہو سو ہے نہیں، ٹھیک ہو گیا نا، سمجھ گئے ہو نا، بس پھر ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کوئی باقی بھی محتاط ہو جائیں، اگر پارٹی پالیسی کے خلاف اس طریقے سے ببانگ دول کسی نے بولا تو پھر آپ کو پتہ ہے ایک میسیج کنوے کرنا تھا، خیر وہ کنوے ہو گیا ہے، اور اب کیا کہیں، اب یوتھ یہ بڑی چھلانگیں لگا رہے تھے جناب، بڑا ان ایکسپیکٹڈ ہوا، یہ وہ ہوا، اور میری بھی عادت ہے کہ جب اس طرح کی کوئی چیز سامنے آئے تو میں کہتا ہوں جی جو ٹائمنگ اہم ہے، کیوں ہوا ہے ایسا، اس کے پیچھے کیوں، کیا، کیسے، یہ ضرور ڈھونڈا کریں، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ بس سیاست کی بھی اور صحافت کا بھی یہ گر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میری عادت ہے کہ میں پھر اسی پہ ہی وہ کیا۔ تو پھر مجھے پتہ چلا کہ اچھا، میں نے کہا یار یہ تو پھر مریم نواز صاحبہ کا ماسٹر سٹروک ہے، یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر انہوں نے اپنا فل فلیج فارم میں اپنی ایک ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، پیغام کنوے کیا ہے کہ جو بھی پارٹی پالیسی سے ہٹ کے چوک چوراہے پہ اس طرح سے بولے گا تو پھر اس کے کانسیکوینسز بھی ہوں گے، اس کے نتائج بھی بھگتے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے وہ میسج اور یہ ہے وہ ماسٹر سٹروک۔ آ جائیں بھائی، اس کے بعد میں 2 دن پہلے دیکھ رہا تھا ایک خبر
کہ کرنل لیاقت علی وسیم ہیں، نام سے کچھ یاد آیا آپ کو؟ یہ کرنل لیاقت علی وسیم صاحب وہی ہیں جو کہ پارلیمنٹ کو سنبھالا کرتے تھے، جن کا کچھ عرصہ پہلے سے مراد یہ ہے کہ ابھی تک تو یہ حکومت تبدیل نہیں ہوئی تھی، تو مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ ایک کرنل ہیں جو کہ پارلیمنٹ کے سارے معاملات چلا رہے ہیں، وہی کرنل لیاقت علی وسیم، وہی ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جنرل فیض کا دست راست، ٹھیک، وہی کرنل لیاقت علی وسیم کے جو پارلیمنٹ کے اندر کیمرے لگایا کرتے تھے، اب آپ کو یاد آ گیا کچھ، وہی کرنل لیاقت علی وسیم کے جو عمران خان کے لیے بندے اکٹھا کیا کرتے تھے، وہی کرنل لیاقت علی وسیم کے جو مبینہ طور پر جو MNAs نہیں آنا چاہتے تھے ان کو کنٹینروں میں بند کر دیا کرتے تھے۔ اب آپ کو مزید تعارف کی تو وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ضرورت نہیں ہے۔ وہ جناب ان کی فیملی کوئی بیرون ملک جا رہی تھی تو ڈپارچر لانچ سے تو گزر گئی، لیکن جب وہ بورڈنگ ہونے لگی تو باقی کو جانے دیا گیا اور کرنل لیاقت علی وسیم کو روک دیا گیا کہ سر آپ نہیں جا سکتے، ٹھیک، یعنی کبھی وہ سیاہ سفید کے مالک تھے، بہت سو کو روکا کرتے تھے، کسی کو آنے دیں، کسی کو نہ جانے دیں، کسی کی سانس بند کر دیں، کسی کا رزق بند کر دیں، وہ ویسے اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اچھا، وہی کرنل لیاقت علی وسیم کو روک دیا گیا اور اسے کہا جی آپ نہیں جا سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جنرل فیض کا بالکل دست راست تھا اور ان کو روک دیا گیا، تو اسکروٹنی شروع ہوئی ہے نا۔ کرنل آصف محمود صاحب جو وہ بھی اسی گروپ کے بندے تھے، وہ بھی PCB میں لگائے گئے تھے، PCB میں ان کے نیچے اور بھی غالباً 3 لیفٹیننٹ کرنل بھی تھے، ان کو چاروں کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ وہ جنرل فیض کے زمانے میں جب کشمیر پریمیئر لیگ کا کہا تھا گیا آغاز ہوگا جناب، اس میں اور بھی بڑے بڑے لوگ شامل تھے، سمجھ تو آ گئی ہوگی، ان کو بھی پہلے کہا گیا کہ ریٹائرمنٹ لیں، اور ریٹائرمنٹ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، استعفیٰ دینے سے تو برطرف کر دیا گیا۔ جنرل فیض کے قریبی 2 بریگیڈیئرز کو بھی برطرف کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے بھائی، یہ کیسا گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ میجر جنرل عرفان جو کہ ISI میں تھے، جو کہ جنہوں نے دھمکی دی تھی مریم نواز صاحبہ کو کہ میں تمہیں سمیش کرا دوں گا، اور نواز شریف صاحب نے بھی ان کا نام لے کر کہا تھا کہ مریم کو انہوں نے دھمکی دی ہے کہ میں تمہیں سمیش کرا دوں گا، ان کو خود سیاسی طور پہ کہہ لیں، ان کو خود پروفیشنل انداز میں کہہ لیں، ان کو نوکری سے سمیش کر دیا گیا، ٹھیک ہو گیا جی، کیوں؟ ان کو سپر سیڈ کر دیا گیا تھا نا، اور پھر خیر سے جن کو سپر سیڈ کیا جاتا ہے تو وہ تو ویسے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے بہت سارے اور بھی کئی نام تھے، وہ کچھ تھے جن کا مجھے پتہ چلا تھا، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ خود ہی اپنی انہوں نے عزت بچائی اور وہ چلے گئے۔ ڈائریکٹر رحمت جنہوں نے مجھے بھی اغوا کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اغوا کرایا تھا، جن کے بھی کہنے پر کرایا تھا، وہی کرتا دھرتا تھے، ان کو سعودیہ سے کچھ عرصہ پہلے بلایا گیا تھا انویسٹیگیشن کے لیے، اور پھر میجر عادل راجہ ان کے اپنے دوست نے جناب وہ ایک خبر دی تھی کہ وہ مستعفی ہو گئے، مستعفی نہیں ہوئے تھے، ان کو بھی کہیں ادھر ادھر بھگا دیا گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ وہی ڈائریکٹر رحمت ہیں جو پنکی پیرنی کے، لوگ کہتے ہیں یہ پنکی پیرنی کا روحانی رہنما تھا، یہ خبریں دیتا تھا پنکی پیرنی کو، اور پنکی پیرنی آگے عمران کو خیر سے جو ہے نا اس نے بے وقوف بنایا ہوا تھا۔ یہ وہ سارے لوگ تھے جو کس طریقے سے کھڈے لائن لگ رہے ہیں، یہ ہے مکافات عمل۔ جب اس کی لاٹھی چلتی ہے نا تو بس پھر اس کا، آپ کو پتہ ہے اس کا انتقام تو ایسا ہے کہ آپ شیشے کی دیوار پہ چیونٹی چل رہی ہو تو ہو سکتا ہے وہ محسوس ہو جائے، لیکن اس کا جب انتقام اور ڈنڈا چلتا ہے تو وہ محسوس نہیں ہوتا۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو نا، ٹھیک ہو گیا نا۔ ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا، ہاں جی ٹھیک ہے نا، دیر ہے اس کے ہاں، اندھیر نہیں ہے۔ اب آ جائیں جناب انتخابات پر، کہ وہ جو ہے نا وہ مجھے، ہاں یہ کیونکہ میں نے رٹا تو لگایا نہیں ہوتا، ویسے ہی ہمیں ادب سے بڑا شغف ہے اور بڑا ایک دلچسپی ہے شروع ہی سے، میں خود بھی کوئی تھوڑی بہت شاعری کرتا ہوتا ہوں، تو بہرحال وہ ایک شعر ہم نے پڑھا تھا یہی کہ بھائی نجا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی،
ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا، ایسے ہی ہے، اس کے تحمل پہ نہیں جانا چاہیے، ہاں آزمانا نہیں چاہیے اس کے تحمل کو، ہر وقت ڈرتے رہیں، سر نیچا کریں، ٹھیک ہے نا، جھکا کے رکھیں سر، اور اس وجہ سے کہ رعونت پہ نہ آئیں، فرعونیت پہ نہ آئیں، کیونکہ یہ تو پھر وہی افتخار عارف صاحب والی بات ہے کہ یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں، تو جو بھی خدا کے لہجے میں بولے گا نا وہ اس طریقے سے مسئلہ جائے گا، فطرت اور قدرت اس سے انتقام لے گی، اور ہم نے تو دیکھا یہاں تو فرعون اور نمرود نہیں بچے، یہاں تو شداد اور یہاں تو وہ لوگ نہیں بچے، قارون نہیں بچا، ٹھیک ہے نا، خزانوں سمیت دھنس گیا ہے، تو تم کس باغ کی مولی ہو۔ خیر آ جائیں اس پر کہ جناب یہ الیکشن کا کیا ہوگا۔ الیکشن لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر آیا، میں وہ دیکھ رہا تھا، وہ جیسے نہیں کہا تھا بابر امان نے کبھی کہ بھائی نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا، کیوں سجنا دا گلا کراں میں تے لکھ واری بسم اللہ کراں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ آرڈر تو آیا، اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں بھئی یار کوئی کھلبلی نہیں مچی، کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ اب بہت سارے لوگ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھ لینا اس کا آرڈر کا وہی حشر ہونا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب ایک دفعہ آرڈر دیا تھا ان کے کسی جج صاحب نے اور کہا تھا کہ کل ہی الیکشن کراؤ لوکل گورنمنٹ کے اسلام آباد میں، آج تک نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں اس آرڈر کا بھی وہی حشر ہونا ہے، آپ دیکھ لینا۔ اور مجھے نہیں پتا کہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، لیکن ذرائع بہت سارے کہہ رہے ہیں، بہت سارے اندر کے ذرائع کہہ رہے ہیں، اور اندر کی ذرائع کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ جی یہ کل کی بات ہے کہ جب فواد چودھری صاحب کو پولیس لے آئی ادھر لاہور ہائی کورٹ نے، وہ کہتے رہے کہ جناب ابھی آئے آئی جی پنجاب بھی اور ابھی آئے آئی جی اسلام آباد بھی، فواد چودھری کو 2 گھنٹے کے اندر ادھر حاضر کیا جائے، کسی نے حاضر نہیں کیا۔ سمجھ تو گئے ہوں گے نا آپ نا، یہ بڑی کام کی باتیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں نا سیانوں کے لیے بڑی نشانیاں ہوتی ہیں، یہ سوچنے کے والوں کے لیے، غور و خوض کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں اسی طرح کا بھائی معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے، میں آپ کو اندر کی خبر بتاؤں، بات یہ ہے کہ مشکل فیصلے کرنے ہیں۔ جو بھی سیاسی جماعت ہوتی ہے نا، چاہے وہ عمران خان صاحب کی جماعت ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ کوئی پیپلز پارٹی ہو، مولانا صاحب، کوئی بھی جو اقتدار میں آتے ہیں نا، ان کے لیے مشکل فیصلے اس لیے مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ مشکل فیصلے کرتے ہیں نا اس سے مہنگائی آتی ہے۔ اب ہم پہ کوئی من و سلوہ تو گرنا نہیں، ٹھیک ہے نا، ہم پر کوئی اس طرح کے تو وہ ہمارے اپنا کوئی اس طرح سے ہے نہیں، ہم نے IMF کے پاس جانا ہے، ہم ویسے ہی کھا پی جاتے ہیں، معاملات اس ادھر ادھر کر جاتے ہیں، تو پھر بھی اس میں نا IMF، کیونکہ IMF کو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ بنگلہ دیش کو انہوں نے 4.5 ارب روپے کا قرضہ چپ کر کے دے دیا، ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ وہ کہہ رہے ہیں بھئی یار یہ 1947 سے لے کر اب تک ان کو قرضے دے رہے ہیں اور یہ کھا پی جاتے ہیں، انہوں نے کوئی اپنے آپ کو سنوارا ہی کوئی نہیں ہے، ایویں ہی یہ مطلب ہے، تو اب ان کو ذرا ٹائٹ کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ٹائٹ کرو تاکہ کوئی عوام پہ لگے، تاکہ کوئی اس طرح سے کوئی صورتحال ہو۔ تو خیر اب اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ ہم پہ کوئی من و سلوہ تو گرنا نہیں ہے، ہم نے تو یہی کرنا ہے کہ اگر IMF کا قرضہ لیں گے، کچھ دوسرے ملکوں سے بھی ملے گا تو تب ہی اسی سے چلائیں گے اور کوئی مشکل فیصلے کریں گے، کچھ کٹ لگائیں گے، کچھ ایکسپینڈیچر پر، کچھ امپورٹس ہماری بڑھیں گی وغیرہ، ایکسپورٹس کچھ کم ہوں گی، کوئی یہ جو ڈیفیسٹ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ یہ کم ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طریقے سے کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، اور مشکل فیصلے ہوں گے، اس کے لیے مہنگائی بھی بڑھے گی، اس کے لیے نئے ٹیکس بھی لگیں گے، اس کے لیے بہت سارے، پیٹرول بھی مہنگا ہوگا، اس کے لیے بجلی بھی مہنگی ہوگی، گیس بھی مہنگی ہوگی، اس کے لیے مہنگائی کا بھی طوفان آئے گا، تو یہ مشکل فیصلے ہوں گے، اور اگر ان مشکل فیصلوں کے بعد فوراً الیکشن آ جاتا ہے تو وہ جماعتوں میں میٹ ہو جائے گی۔ تو کوئی بھی ہو جماعت وہ پھر ان مشکل فیصلوں سے ڈرتی تھی، اسی وجہ سے سیاسی لنگڑے نے یہ کیا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ اب میری حکومت نہیں بچتی، انہوں نے یکدم خیر سے پیٹرول میں کوئی 10 روپے کم کر دیے، اسی طرح سے بجلی کے یونٹ میں 5 روپے کم کر دیے، انہوں نے وہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کا ستیہ ناش کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اسمبلی توڑ
دینی ہے، الیکشن میں جانا ہے تو میں کہوں گا لو جی میں نے جیسے سستائی کر دی تھی، اب آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی۔ تو سیاسی جماعت کوئی بھی ہو وہ بڑی ہچکتی ہے، وہ بڑی ڈرتی ہے۔ تو اب اس کے بعد جناب ان کو کہا گیا کہ بھائی مشکل فیصلے کرو، آپ اس وجہ سے آئے ہو کہ اکانومی کو بچاؤ، آپ معیشت کو بچاؤ، آپ مشکل فیصلے کرو، کوئی لانگ ٹرم پالیسیز اپناؤ، اکانومی معیشت ٹھیک ہو۔ اگر یہی رہنا ہے جو خان صاحب کے زمانے میں ہم زوال پذیر تھے اور اسی طریقے سے ہم زوال پذیر ہیں، تو پھر تو اس کے بعد تو پھر کچھ نہیں، کوئی فائدہ کوئی نہیں، آپ آئیں یا وہ آئیں۔ تو اس وجہ سے تو بھی یہ فیصلے کریں۔ پھر طے یہ ہوا کہ ٹھیک ہے، ہم پھر الٹیمیٹلی یہ طے ہوا کہ ہم فیصلے تو کرتے ہیں، لیکن یہ پھر ہمارے اوپر نہیں ہوگا کہ بھائی یار یہ 2 مہینے بعد انتخابات آ گئے یا 4 مہینے بعد آ گئے یا 6 مہینے بعد آ گئے، پھر ہمیں جم کے مشکل فیصلے کرنے دیں، پھر ہم اکانومی کو بھی ٹھیک کرتے ہیں، پھر ہم ایک چیزوں کو سموتھ کر کے دیتے ہیں، لیکن یہ الیکشن والے یہ کھلونے ہمارے سر پہ نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو پھر اس کے بعد جاننے والے یعنی کہ جن کے پاس اندر کی خبریں ہوتی ہیں، جو ذرائع ہیں بڑے باوثوق، باخبر، با اثر، سارا کچھ، تو پھر وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہاں پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آپ ایسا کر لیں، آپ مشکل فیصلے کریں، پھر یہ نہیں ہوگا کہ آپ پہ کوئی اس طرح کا ڈنڈا آ جائے یا اس طرح سے انتخابات فوراً ہو جائیں یا اس طریقے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ ظاہر ہے جو مشکل فیصلہ کرتا ہے تو پھر وہ عوام کے عتاب کے زیر اثر آتا ہے، عوام کے عتاب کا اس پر اثر ہوتا ہے، فوری طور پہ عوام غصے میں ہوتے ہیں، اس غصے کی حالت میں اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو بڑی پرابلمز آ جاتی ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ اور اگر ان مشکل فیصلوں کے اچھے اثرات آنے لگ جاتے ہیں، کل کو پیٹرول سستا ہونے لگے، کل کو ڈالر سٹیبل ہو جائے، کل کو مہنگائی سٹیبل ہو جائے، پھر بجٹ آئے تو تنخواہیں بڑھ جائیں، پھر تنخواہیں بڑھیں تو پھر کوئی آسودگی آ جائے، کوئی کم از کم کوئی آرام، کوئی سکون ہو جائے، کوئی امپرومنٹ کی طرف آئے، پھر اس کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یار حل تو انہی کے پاس ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کہنے کے بھی لائق ہو جائیں کہ دیکھو جی ہم نے ٹھیک کر کے دی ہے۔ اور ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ مریم نواز نے ابھی کہا ہے نا کہ جب ایک گھر کی دوبارہ تعمیر کرنی پڑتی ہے تو پہلے مرمت ہوتی ہے۔ خیر وہ میرے خیال ہے مرمت کہہ گئیں، ان کو وہ گرانا کہہ رہی تھی کہ پہلے اس چیز کو جب ایک کریکس آ جاتے ہیں دیواروں میں، جب بنیادیں ہلا کے رکھ دی جاتی ہیں اور سیاسی لنگڑے نے دیواروں میں نہیں کریک لائے، بنیادوں میں ہی کریکس لائے، تو پھر اس کو گرانا پڑتا ہے، پھر سے وہ پھر جو ہے نا بنیادیں پکی کرنی پڑتی ہیں، پھر سے وہ تعمیر کرنی پڑتی ہے، اس پہ ٹائم لگتا ہوتا ہے۔ یہ ایسے چھو منتر سے تو ہوتا نہیں ہے، یہ ایسے کو زندہ مرغیوں کو جلانے سے تو یہ معجزے ہوتے نہیں ہیں، یہ اس طریقے سے تو وہ پھر جو ہے نا یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے یہ کوئی درختوں پر تعویذ لٹکانے سے یا کوئی کالے بکرے ذبح کرنے سے یا کبوتروں کا خون لگانے سے تو ہوتا نہیں ہے، یہ پھر بڑا ادھر ادھر وہ بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے، کبھی IMF کے پاس، کبھی ورلڈ بینک کے پاس، کبھی UAE کے، کبھی سعودیہ کے، کبھی چائنا کے، کبھی امریکہ کے، اس طریقے سے ذرا ترلے کرنے پڑتے ہیں، منت ترلے بھاگم دوڑ کرنا پڑتی ہے۔ اس طریقے سے یہ گورنمنٹ جو ہے نا یہ صورتحال جو ساری آپ کے سامنے ہے، تو اب یہ جو ہے نا دیکھیں، اب بتانے والے بتا رہے ہیں کہ اس آرڈر کا بھی وہی حشر، مجھے نہیں پتا کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ جی ہمیں تو کوئی پیسے نہیں دے رہا۔ اب مزے کی بات یہ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ، لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا، PTI والے بھی چیخ رہے ہیں، وزارت خزانہ نے کہا ہے ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے الیکشن کمیشن کو، GHQ نے کہا ہے ہم آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے کیونکہ بارڈر پہ بھی لگے ہوئے ہیں، اندرونی حالات بھی بہت خراب ہیں، دہشت گردی بھی شروع ہو گئی ہے، تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے ہم آپ کو جوڈیشل افسران بھی نہیں دے سکتے، تو لاہور ہائی کورٹ نے جوڈیشل افسران دینے سے انکار کر دیا، خیر سے GHQ نے سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا اور وزارت خزانہ نے پیسے دینے سے انکار کر دیا، تو اب الیکشن کمیشن کیسے الیکشن کروائے گا؟ آپ خود ہی سمجھدار ہیں، ان حالات میں کیسے الیکشن ہوں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔